بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج گوشہ کمال کی نشست نمبر 344 یعنی 344 میں یہ گوشہ نشین معین کمالی قدر تاخیر کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج میں ایک ایسا موضوع لے کر آیا ہوں کہ جو میرا خیال ہے کہ پاکستان کے حالات میں تو 100 سال بعد بھی ذکر کریں گے تو کراچی کے حالات اور ملک کے حالات وہی ہوں گے جو آج سے 40 سال قبل کے اس انٹرویو میں بیان کیے گئے ہیں۔ یہ غلام احمد اسماعیل صاحب کراچی کے بہت معروف سماجی کارکن، صنعت کار اور تاجر تھے، ان کا انٹرویو تھا۔ تو بظاہر تو یہ سیاسی افق پر کوئی بہت بڑی شخصیت نہیں تھے، لیکن اپنے علاقے میں اپنے شہر کے لیے انہوں نے جو خدمات انجام دی وہ کراچی والوں کے لیے یادگار ہیں، اور انہوں نے جو مسائل اس زمانے میں بیان کیے تھے وہ آج کے آج جوں کہ توں ہیں، آج بھی جوں کہ توں ہیں، اور انہوں نے جو مسائل کا حل پیش کیا تھا اس طرف بھی کہیں کوئی پیش رفت نظر نہیں آتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری قیادت کی اعلیٰ سطح پر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ قطعاً نہیں چاہتے کہ پاکستان کے عوام کے مسائل حل ہوں، ورنہ مسئلے حل کرنا اتنے وسائل والا ملک ہے، دنیا میں بہترین سمجھ لیں تمدنی معدنی وسائل ہیں ہمارے پاس کہ جن کا یعنی لوگ تصور کرتے ہیں یا ممالک جو ہیں وہ خواہش کرتے ہیں ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے، لیکن ہم اس کی قدر نہیں کرتے۔ عوام بیچارے تو 2 وقت کی روٹی کے چکر میں پھنسے ہوئے ہیں، ان پر جو حکمران مسلط ہوتے ہیں وہ کبھی بھی ان کا خیال نہیں کرتے۔ میں صاف کہہ رہا ہوں، ساری جماعتیں پاکستان کی سیاسی جماعتیں الا ایک آدھ اگر کچھ نکال دیں، لیکن وہ بھی ایسے برائے نام کام کرتی ہیں۔ تو غلام احمد اسماعیل صاحب جو تھے ان کے بارے میں بتانے سے پہلے میں بتا دوں کہ یہ صوبائی اسمبلی کے الیکشن میں کھڑے ہوئے تھے، اس وقت میں نے انٹرویو کیا تھا۔ تو وہ جو صوبائی اسمبلی کا حلقہ تھا وہ تقریباً یوں سمجھ لیجیے کہ 2 لاکھ افراد پر مشتمل تھا، اور اس کے اندر کراچی کے بہت اہم علاقے آتے تھے، یعنی سبزی منڈی کے سامنے، پرانی سبزی منڈی، اب تو نئی ہو گئی سبزی منڈی، تو اس زمانے کی سبزی منڈی کے بالمقابل چاندنی چوک سے شروع ہو کر الہلال سوسائٹی، مقبول آباد، معلم آباد، سی پی برار سوسائٹی، شرف آباد، بہادر آباد، کچھی میمن سوسائٹی اور داؤد کالونی، دھورا جی، بنگلور ٹاؤن، آدم جی نگر، دہلی مرکنٹائل سوسائٹی، شبیر آباد، محمد علی سوسائٹی، کے ڈی اسکیم نمبر 1، کارساز، پی ایف، یعنی ناتا خان گوٹ وغیرہ، بہت طویل علاقہ تھا یہ، اور آبادی اس کی 2 لاکھ تھی۔ اس کے لیے یہ صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑ رہے تھے۔ پورے حلقے میں اس وقت تعلیم کا تناسب 30% تھا، تو اور اس وقت 7 افراد الیکشن لڑ رہے تھے اس حلقے سے صوبائی اسمبلی کا، جن میں سے صرف 3 قابل ذکر تھے، جن میں ایک تھے سلطان جاپان والا، جاوید سلطان جاپان والا، پھر وہ اس وقت صوبائی وزیر بھی تھے، وہ پھر بڑے سرمایہ دار تھے وہ، اور اس کے بعد ہمارے یہی غلام احمد اسماعیل صاحب اور قمر قطب الدین صاحب، یہ 3 افراد الیکشن لڑ رہے تھے، جن میں غلام احمد اسماعیل صاحب کی پوزیشن تو بہت اچھی تھی، لیکن آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں جو الیکشن کا طریقہ کار ہے اور عوام کو جس طرح بھیڑ بکریوں کی طرح ہانک کر لایا جاتا ہے، تو اس میں یہ کامیاب تو نہیں ہو سکے۔ اگر کامیاب ہو جاتے تو شاید اس علاقے کی قسمت بدل جاتی۔ وہ ایک سرمایہ دار تھے اس وقت، وہ بڑی ٹھاٹ باٹ کی زندگی تھی ان کی، لیکن وہ درویشی کے اور قلندری کے قائل تھے۔ ان کی سماجی مذہبی خدمات
سے کراچی کے عوام اس وقت بخوبی واقف تھے. وہاں واقف ہونا ضروری نہیں ہے. میں صرف ایک ذرا چھوٹی سی ایک مثال دے دوں کہ ایک زمانے میں کولنگی میں کام کر رہا تھا. الیکشن ہونے والے تھے تو غالباً 1970 کے الیکشن تھے وہ. تو میں لوگوں کے پاس گیا, جماعت اسلامی کے لیے میں کام کر رہا تھا. تو میں نے لوگوں کو بتایا, تو آپ یقین کریں بہت لوگوں نے مجھ سے یہ کہا کہ جناب جماعت اسلامی کی خدمات ہمیں معلوم ہے, بہت نیک لوگ ہیں, بڑے اچھے لوگ ہیں, بہت کام بھی کرتے ہیں, لیکن ووٹ ہم ان کو نہیں دیں گے. بھائی کیوں نہیں دیں گے؟ نہیں جی فلاں ہمارا رشتہ دار ہے, فلاں ہمارا وہ ہے, یہ ہے وہ ہے, تو اور ہماری ان سے سیاسی وابستگی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ آدمی بہت قابل ہو, بہت دیانتدار ہو, بہت خدمت گزار ہو, لیکن ووٹ دیں گے ہم اپنی سیاسی وابستگی کی بنیاد پر. یہ رجحان جب تک ختم نہیں ہوتا, اور اس کے علاوہ سب سے بڑا رجحان یہ ہے کہ لوگوں کو ہانک کر لایا جاتا ہے ووٹ دینے کے لیے. تو جب تک یہ چیزیں ختم نہیں ہوتی پاکستان میں صحیح الیکشن کا تصور کر ہی نہیں سکتے ہم. تو بہرحال میں غلام احمد اسماعیل صاحب کے بارے میں تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ ان کی بڑی قومی خدمات تھی, مذہبی خدمات تھی اس زمانے میں. انہوں نے بلدیہ عظمیٰ کراچی کے بجٹ کو, وہ اس وقت مالیاتی کمیٹی کے چیئرمین تھے بلدیہ عظمیٰ کراچی کے, کراچی میونسپل کارپوریشن, میں نے اردو میں عادت کے مطابق بلدیہ عظمیٰ کراچی کہا. تو انہوں نے اس میں سمجھ لیں مالی کمیٹی کے چیئرمین کی حیثیت سے اس کے بجٹ کو 88 کروڑ روپے سے بڑھا کر 1 ارب 38 کروڑ روپے کر دیا تھا. آپ اندازہ کیے اتنا بڑا بجٹ انہوں نے محدود وسائل میں انہوں نے پیش کیا, جو دراصل ان کی نیک نیتی, دیانتداری اور ملک و قوم سے اخلاص کا ثبوت تھا. تو بہرحال اس کے باوجود انہیں الیکشن میں کامیاب نہیں کیا. اس پر مجھے ہنسی بھی آتی ہے, غصہ بھی آتا ہے کہ ہمارا ملک پتہ نہیں کن لوگوں کے ہاتھوں میں ہے کہ یہ کسی شریف اور دیانتدار اور امانتدار آدمی کو آگے آنے ہی نہیں دیتے. غلام احمد اسماعیل صاحب سے ایک ملاقات میری ہوئی تکبیر کے دفتر ہی میں. تو انہوں نے بتایا کہ اگر عوام نے صوبائی اسمبلی حلقہ نمبر 95 کے لیے ان پر اعتماد کیا تو وہ سب سے پہلے سندھ سے کوٹا سسٹم کی لعنت کا خاتمہ کریں گے. کوٹا سسٹم پر کچھ مجھے کہنا چاہیے اس وقت, اس لیے کہ یہ لعنت ایسی مسلط ہے کراچی پر کہ اچھے اچھے قابل, شریف, دیانتدار, محنتی بچوں کو اس نے پیچھے دھکیل کر نہایت نائل, جاہل اور سمجھ لیے وڈیروں کے پالے ہوئے لوگ وہ آگے بڑھائے ہیں, جس کی وجہ سے کراچی کو آج تک کوئی ترقی نہیں ہو سکی ہے. تو انہوں نے کوٹا سسٹم کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے بہت لوگوں نے کوششیں کی, لیکن بعض مسائل, بعض مفادات آڑے آتے ہیں, جس کی وجہ سے سندھ حکومت کبھی بھی کوٹا سسٹم کو ختم نہیں کرتی. پاکستان کے کسی صوبے میں شہری اور دیہی کوٹا الگ الگ نہیں ہے. سندھ میں ایک مخصوص طبقے کو نقصان پہنچانے کے لیے اسے جاری رکھا گیا اور آج تک جاری ہے. 1973 کے دستور میں کوٹا سسٹم کو 10 سال کے لیے تحفظ دیا گیا تھا. 73 میں 10 سال کے لیے تحفظ کا مطلب 1983 میں یہ اسے ختم ہو جانا چاہیے تھا. لیکن اب یعنی اس زمانے جب میں نے انٹرویو کیا تھا یہ, اس وقت ایک آرڈیننس کے ذریعے سے مزید 10 سال کے لیے مسلط رکھا گیا. غلام احمد اسماعیل صاحب کے خیال میں سندھ کی ملازمتوں میں دیہی اور شہری کی کوٹا پابندی فی الفور ختم ہونی چاہیے تھی تاکہ صوبے کے کسی طبقے کے ساتھ ناانصافی نہ ہو سکے. بالکل واضح طور پر کہا جا سکتا ہے یہ مہاجروں کو کچلنے کے لیے, ان کو پیچھے رکھنے کے لیے یہ تدبیر اختیار کی گئی تھی کوٹا سسٹم کی, شہری اور دیہاتی. کہ شہری لوگ جو ہیں بہت کم, غالباً اس زمانے 2% کوٹا تھا کراچی کا, تو بس اتنے 2% بچے جو ہیں یہاں کے آگے بڑھیں گے, باقی 98% وہ جائیں بھاڑ میں. تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ
اسٹیل مل، PIA، PIDC، بن قاسم اتھارٹی سمیت تمام ادارے جن کے ہیڈ آفس کراچی میں قائم ہیں، ان میں اہل کراچی کے ذہین، باصلاحیت اور تعلیم یافتہ اور ہنرمند افراد کو ملازمت میں ترجیح دی جانی چاہیے، جو شہر کے باشندوں کا حق تھا، اخلاقی، قانونی، آئینی، ہر لحاظ سے حق تھا ان کا۔ غلام احمد اسماعیل نے بتایا کہ کراچی کی آبادی جو 6% سالانہ کے حساب سے بڑھ رہی ہے، اور یہاں ہر سال 6 لاکھ افراد کا اضافہ ہوتا ہے شہر میں، جن میں 1.5 لاکھ افراد کا اضافہ فطری ہے، یعنی پیدائش کے لحاظ سے 1.5 لاکھ افراد ہر سال بڑھتے ہیں یہاں، اور باقی 2.5 لاکھ کا اضافہ پاکستان کے دوسرے علاقوں سے کراچی میں آ کر آباد ہونے والوں کی وجہ سے ہوتا ہے، جس کے باعث نہ صرف یہ کہ کراچی آبادی میں، یہاں کی آبادی میں مسلسل اضافہ ہوتا ہے، بلکہ دیگر بے شمار مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ غلام احمد اسماعیل صاحب نے کہا کہ کراچی کے وسائل کو کراچی کے مسائل پر خرچ ہونا چاہیے۔ اصولاً یہی ہونا چاہیے کہ جس شہر سے کمایا جا رہا ہے، بہت کم لوگوں کو یہ بات معلوم ہے کہ ملک کے محاصل میں کراچی کا تقریباً 70% حصہ ہے، یعنی پاکستان کے کل بجٹ میں 70% حصہ کراچی کما کر دیتا ہے، اور کراچی کو اس میں سے بہت کم ملتا ہے۔ ملک میں تو خیر تقسیم ہوتا ہے، جائز ہے وہ، لیکن کراچی کا تو حصہ ملنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اس مقصد کے لیے کراچی کی تمام تر منصوبہ بندی ایک ہی ادارے یعنی بلدیہ عظمیٰ کراچی کے پاس ہونی چاہیے، جبکہ آج صورتحال یہ ہے کہ بلدیہ کے علاوہ KDA، کینٹونمنٹ بورڈ، PT، KPT اور ریونیو بورڈ جیسے ادارے موجود ہیں۔ یہ سب کما رہے ہیں کراچی سے اور خرچ نہیں کرتے اس پر۔ تو یہ اداروں کے پاس بہت سے اختیارات ہیں، لیکن اپنے فرائض پوری طرح ادا نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ناواقف لوگ تمام کوتاہیوں کا ذمہ دار بلدیہ عظمیٰ کراچی یعنی کراچی میونسپل کارپوریشن کو دیتے ہیں، اور کراچی کی کل آمدنی بلدیہ عظمیٰ کو منتقل کر کے اسے وسیع تر اختیارات دے دیے جائیں تو شہر کے بیشتر مسائل بہت جلد اور بخوبی حل ہو سکتے ہیں۔ ٹرانسپورٹ، گیس، بجلی اور ٹریفک پولیس کے شعبوں میں بلدیہ کراچی کی مؤثر نمائندگی ہونی چاہیے، تاکہ عوامی نمائندے وہاں اہل کراچی کے حقوق کے لیے آواز بلند کر سکیں۔ بہت دلچسپ بات یہ ہے، بڑی افسوسناک، کہ کراچی میں جو سمجھ لیں ہولڈ جس کو کہتے ہیں کہ جہاں اقتدار اور اختیارات جن لوگوں کے ہاتھ میں ہیں وہ اہل سندھ کے تو ہیں ہی، لیکن باہر سے آنے والوں کو بھی مقامی جو مہاجر آبادی ہے اس کے مقابلے میں بہت زیادہ فوقیت حاصل ہیں، بڑے اختیارات ان کو ملے ہوئے ہیں، اور وہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، لیکن مہاجر طبقہ جو ہے وہ پیچھے رہتا ہے۔ اور اسی کی وجہ سے الطاف حسین جیسے شخص نے کراچی میں کشت خون کا بازار گرم کیا تھا، صرف اس بنیاد پر کہ کراچی کے لوگوں کو حقوق نہیں ملتے، تو انہوں نے ایسے حقوق دلائے کہ ہزاروں لاشیں گرائی اس حقوق کے نام پر۔ اس کے باوجود نہ صرف یہ کہ حقوق نہیں ملے، بلکہ کراچی کے لوگوں کو اور بھی زیادہ دبایا گیا، یعنی پہلے کے مقابلے میں زیادہ ان کو نیچے کیا گیا کہ آ جاؤ لے لو حقوق ہم سے۔ بلدیہ کراچی کی آمدنی کے موجودہ ذرائع میں اضافہ کر کے جائیداد ٹیکس کی تشخیص اور وصولیابی اور موٹر وہیکل کی وصولی کا کام بھی بلدیہ کو ملنا چاہیے۔ ظاہر شہر کا مسئلہ ہے تو ان کو ملنا چاہیے، لیکن صوبائی حکومت وصول تو کرتی ہے پیسے، خرچ نہیں کرتی۔
بلدیہ کراچی 500 سے زائد تعلیمی اداروں کا بار اٹھائے ہوئے ہے، جبکہ تعلیم کے نام پر حکومت صنعت کاروں سے 2% رقم وصول کرتی ہے۔ 25 سے 30 کروڑ روپے سالانہ کی اس آمدنی میں سے بلدیہ عظمیٰ کراچی کو صرف 1 کروڑ روپے ملتا ہے۔ آپ اندازہ کر لیے 25 سے 30 کروڑ کی آمدنی ہے اور 1 کروڑ، یہ آج سے 40 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں میں، آج تو پتہ نہیں کیا حال ہوگا۔ اس کے علاوہ بلدیہ کراچی پر لیپریسی اسپتال، عباسی اسپتال، ٹی بی اسپتال اور اسپنسر آئی اسپتال جیسے بڑے اداروں کی ذمہ داریاں ہیں۔ حالانکہ اسپتالوں اور صحت عامہ کے بڑے اداروں کا انتظام صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ یہ ذمہ داریاں تو اس نے دے رکھی ہیں کراچی کی بلدیہ کو، اور پیسے وصول کرتی ہے صوبائی حکومت اور اس سے زیادہ پھر مرکزی حکومت۔ ان اہم فرائض کی بجاوری کے لیے بلدیہ کراچی کو صوبائی حکومت سے معقول امداد ملنی چاہیے۔ میں کہتا ہوں امداد نہیں، بلکہ اس کا صحیح حصہ ملنا چاہیے، جو جائز حصہ ہے اس کا وہ ملنا چاہیے اس کو۔ غلام احمد اسماعیل صاحب نے بتایا کہ کراچی کی تیز رفتار ترقی کے لیے اسپیشل ڈیولپمنٹ پروگرام بنایا گیا تھا، لیکن اس پر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا۔ آپ کراچی ریلوے کو دیکھ لیجئے، اور بہت سے ایسے معاملات ہیں کہ جو بس کاغذوں پر بنائے جاتے ہیں، اس کے بعد اس پر کام نہیں ہوتا۔ حد تو یہ ہے کہ 1984-85 کے بجٹ کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومت نے کوئی امداد نہیں دی، اور اس جانب فوری توجہ نہ دی گئی تو آئندہ چند برسوں میں پانی اور سیوریج کے نہایت سنگین مسائل اٹھ کھڑے ہوں گے۔ یہ 1984-85 کی بات کر رہا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ 40 سال پہلے کا انٹرویو ہے یہ۔ انہوں نے مسئلہ تعلیم کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ صوبائی حکومت کے تحت اعلیٰ ثانوی درجوں تک، یعنی ہائر سیکنڈری ایجوکیشن تک چلنے والے تعلیمی ادارے زبوں حالی کا شکار ہیں۔ فروغ تعلیم اور بہتر معیار تعلیم کے لیے ضروری ہے کہ ایک طبقے کو واپس کیے جانے والے تعلیمی اداروں کی طرح دیگر طبقوں اور برادریوں کو بھی ان کی خواہش پر تعلیمی ادارے لوٹا دیے جائیں۔ تنظیم اساتذہ اور دیگر تنظیموں کو اعتماد میں لے کر اس مسئلے کا پائیدار حل تلاش کیا جانا چاہیے۔ میں چونکہ شعبہ تعلیم سے وابستہ رہا ہوں، اس لیے صرف ایک بنیادی بات یہ کہہ سکتا ہوں کہ تعلیم جو ہے حکومت کے بس کی بات نہیں ہے۔ صوبائی حکومت تو بالکل نہیں چلا سکتی۔ سارے جتنے سرکاری ادارے ہیں ان کا بہت برا حال ہے۔ پرائیویٹ تعلیمی اداروں کی حالت اچھی ہے، لیکن انہوں نے لوٹ مار کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ تو حکومت یہ کر سکتی ہے کہ فیس کا ایک معیار مقرر کر دے اور اس کے بعد پرائیویٹ اداروں کو کام کرنے دے۔ بس یہ پابند کر دے کہ اس سے زیادہ فیس نہیں لی جائے گی۔ اگر اس سے زیادہ لی جائے تو ان تعلیمی اداروں کو بند کر دیں۔ میں اب کیا بتاؤں، لوگوں کو یقین نہیں آئے گا، میں جس تعلیمی ادارے کا سربراہ تھا کورنگی میں، ملت سیکنڈری اسکول، آج تقریباً 4-5 ہزار طلباء اس میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ کورنگی نمبر 2 پر واقع ملت سیکنڈری اسکول، میں اس کا 10 سال تک پرنسپل رہا۔ اس میں آپ اندازہ کیے 7 سال وہ پرائیویٹ تھا، بعد میں قومی ملکیت میں لے لیا گیا۔ تو اس کے اندر شاید یقین نہ آئے کسی کو، سرکاری فیس جتنی ہوتی تھی سرکاری اسکولوں میں، اتنی فیس پر ہم نے 7 سال تک وہ اسکول چلایا۔ ادھر ادھر سے مدد لیتے تھے لوگوں سے، مخیر اعزاز سے، اس لیے کہ اساتذہ کی تنخواہیں اور دیگر اخراجات پورے نہیں ہوتے تھے، لیکن رکھا سرکاری اسکولوں کے حساب سے فیس کو۔ 6.5 روپے مجھے آج تک یاد ہے، میٹرک کی فیس تھی وہ۔ گورنمنٹ کی بھی فیس میٹرک کی 6.5 روپے تھی، اور ہمارے یہاں ملت سیکنڈری اسکول میں بھی 6.5 روپے فیس تھی۔ اور معیار تعلیم کا آج پرانی نسل اگر وہاں موجود ہیں، لوگ اگر ادھر ادھر نہیں ہو گئے ہیں، تو وہ گواہی دیں گے کہ سرکاری اسکولوں اور پرائیویٹ اسکولوں میں تقریباً شاید سب سے اچھا معیار ملت سیکنڈری اسکول کا تھا۔ سب سے کم فیس، سب سے اچھا معیار۔ وجہ کیا؟
وجہ یہ ہے کہ دیانتدار اساتذہ کی ایک ٹیم ہم نے جمع کی تھی، ان کے ذریعے ہم نے کام کیا تھا۔ تو پرائیویٹ آپ دیکھیں نجی سطح پر بہت لوگ ایسے مل جائیں گے جو خدمت کا کام کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے جو تنخواہ ملتی تھی وہاں سے شرم آتی تھی بتا دیتے ہوئے کسی کو، بہت کم تنخواہ پہ میں نے خدمت خلق سمجھ کر ملت سیکنڈری اسکول چلایا۔ اتنی تنخواہ کے لوگ حیران ہوتے تھے کہ یار تم اتنی تنخواہ میں، اور پھر 2 شفٹیں بوائز اینڈ گرلز دونوں کی نگرانی میرے ذمہ تھی۔ کام میں کرتا تھا بوائز سیکنڈری اسکول میں، لیکن نگرانی اس گرلز سیکنڈری اسکول کی بھی کرتا تھا، اور تنخواہ برائے انعام بالکل۔ اس کی وجہ سے پھر میں یہ کرتا گھر کے خرچ پورے کرنے کے لیے اخبارات میں جز وقتی کام کرتا تھا، کبھی مضامین لکھے، کبھی کالم لکھے، کبھی باقاعدہ پارٹ ٹائم یعنی ملازم کی حیثیت سے میں نے کام کیا، تو اس سے کمائی کر کے اور اپنے گھر کے اخراجات میں پورے کرتا۔ تو اس طرح سمجھ لیں میں صبح سے رات تک مصروف رہتا تھا، اتنی محنت کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالا۔ اس لیے میں آج یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ میرے بچوں کے پیٹ میں حرام کا لقمہ نہیں گیا، اسی لیے لوگ ان کی تعریف بھی کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ وہ بہت قابل بھی ہو گئے اور اپنے اپنے شعبوں میں نمایاں کارکردگی انجام دے رہے ہیں۔ تو کرپشن کے بڑھتے ہوئے رجحان پر انہوں نے اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا، انہوں نے سے مراد غلام احمد اسماعیل صاحب، انہوں نے کہا کہ قانونی اور تعزیری اقدامات کے علاوہ سادہ طرز زندگی اختیار کر کے معاشرے کو بدعنوانیوں سے پاک کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ ساری لفظوں کی باتیں کرے کون، سارا مسئلہ تو یہی ہے۔ مسابقت کی دوڑ اور نام و نمود کی نمائش کی خواہش نے بہت سی معاشرتی برائیوں کو جنم دیا ہے۔ ہم سادگی کی ترغیب کے ذریعے ہر قسم کی بدعنوانی کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ صوبائی حکومت کی جانب سے فراہم کردہ طبی سہولتیں اس قدر ناکافی اور ہسپتالوں کے عملے کا رویہ اتنا خراب ہوتا ہے کہ غریب عوام بھی پرائیویٹ اسپتالوں کی جانب رجوع کرتے ہیں، بلکہ رجوع کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ ہم اس صورتحال کی اصلاح کی بھی کوشش کریں گے۔ یہ مانا کہ جماعت اسلامی حد المقدور کوشش کر رہی ہے، لیکن اس میں کراچی جیسے شہر میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے بہت وسائل چاہیے، بہت نیک دیانتدار افرادی قوت چاہیے۔ جرائم کی روک تھام کے لیے غلام احمد اسماعیل صاحب نے کہا کہ صدر جنرل محمد ضیاء الحق کا وہی اصول، انہوں نے کہا نہیں بلکہ انہوں نے وہی اصول بیان کیا کہ جس تھانے کی حدود میں کسی جرم کا ارتکاب ہو اس کے تھانے دار کو ذمہ دار قرار دے کر سزا دی جانی چاہیے۔ اس طرح جرائم کا سد باب ہو سکتا ہے۔ جنرل ضیاء الحق مرحوم سے کسی کو کتنا ہی اختلاف ہو، لیکن بہرحال ان کا یہ اصول آج بھی کارگر ہے اگر ہو جائے کہ جس علاقے میں جرائم زیادہ ہوں وہاں کے تھانے دار کو سزا دی جائے، یہاں سزا دینے کی وجہ تو ترقی ہوتی ہے۔ تو بہرحال غلام احمد اسماعیل صاحب کا یہ انٹرویو آج سے تقریباً 40 سال پہلے، بلکہ پورے 40 سال پہلے میں نے کیا تھا اور یہ شائع ہوا تھا۔ تو آج بھی مسائل تقریباً وہی ہیں، وسائل بھی موجود ہیں، لیکن ان کو حل کرنے کے لیے کوئی نیک اور دیانتدار قیادت آگے آئے تو عوام کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ باقی بشرط زندگی باقی، انشاءاللہ اگلی نشست میں کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔